بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے جاسوس کسی اور طرف چلے گئے تھے۔ ان کی واپسی کے انتظار میں پوری رات گزر گئی۔ وہ اگلے روز یکے بعد دیگرے آئے تو آدھا دن گزر چکا تھا۔ ان سب نے یہی خبر دی کہ حسن بن صباح ان پہاڑیوں کے اندر گیا ہے۔ اس طرح تصدیق ہو گئی کہ اس وقت ان کا شکار کہاں ہے۔ تبریز سے اس جگہ کا فاصلہ کم و بیش 40 میل بتایا گیا تھا۔ آدھا دن گزر چکا تھا جب قزل ساروق نے اپنے 1000 سواروں کے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ لشکر انہی مکانوں کے قریب سے گزرا۔ ایک جاسوس نے راستہ معلوم کر لیا تھا۔ لشکر پہاڑی علاقے میں داخل ہوا۔ آگے راستہ بہت ہی دشوار تھا، اس لیے لشکر کی رفتار بہت ہی سست تھی۔ ابھی 15-16 میل بھی طے نہیں ہوئے تھے کہ سورج غروب ہو گیا۔ چونکہ علاقہ پہاڑی اور جنگلاتی تھا، اس لیے شام بہت جلدی گہری ہو گئی۔ پھر بھی قزل ساروق نے سفر جاری رکھا۔ آگے راستہ دشوار ہوتا چلا گیا۔ یہ راستہ پہاڑی کے ساتھ ساتھ بل کھاتا جا رہا تھا۔ رات بالکل تاریک تھی، پھر بھی سالار نے لشکر کو نہ روکا۔ لشکر تھوڑا ہی اور آگے گئے ہوں گے کہ لشکر میں شور سا سنائی دیا۔ ایک گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا۔ 2-3 آوازیں سنائی دیں کہ ایک سوار کا گھوڑا پھسل کر نیچے چلا گیا ہے۔ اس جگہ راستہ تنگ تھا، ایک طرف پہاڑی اور دوسری طرف وادی کی گہرائی تھی۔ اس طرح پہاڑ کی ڈھلان تقریباً عمودی تھی۔ پہاڑ میں درخت تو تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے جو گھوڑے یا سوار کو روک لیتے۔ کچھ دیر تک گھوڑے کے گرنے اور لڑکتے ہوئے نیچے جانے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ قزل ساروق نے لشکر کو روک لیا۔ اس کے کہنے پر اس سوار کو آوازیں دی گئیں جو گرا پڑا تھا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا یا مر گیا تھا۔ سالار قزل ساروق نے یہ کہہ کر کوچ کا حکم دے دیا کہ ایک سوار کے لیے پورے لشکر کی پیش قدمی نہیں روکی جا سکتی۔ سوار اور زیادہ محتاط ہو کر چلنے لگے۔ 2-4 اور موڑ موڑے تو راستہ نیچے کو جانے لگا۔ آخر وہ اس پہاڑ سے اترے تو آگے خاصی چوڑی وادی تھی جہاں قزل ساروق نے سواروں کو صبح تک کے لیے روک لیا۔ سواروں نے گھوڑوں کی زینیں اتار دیں اور باقی رات آرام کرنے کے لیے ادھر ادھر لیٹ گئے۔ صبح طلوع ہوئی تو کوچ کی تیاری کا حکم ملا۔ سوار گھوڑوں پر زینے کس رہے تھے کہ ایک طرف سے ایک ادھیڑ عمر آدمی ایک عورت کے ساتھ آتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ 2 لڑکے تھے جن میں سے ایک 14-15 سال کا اور دوسرا 11-12 سال کا تھا۔ آدمی نے ایک ٹٹو کی باگ پکڑ رکھی تھی اور ٹٹو پر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ انہوں نے وہیں سے گزرنا تھا جہاں لشکر کوچ کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ ایک طرف سے گزرتے گئے۔ سالار قزل ساروق لشکر سے تھوڑا پرے تھا۔ وہ خود تیار ہو چکا تھا۔ اس کا سائز اس کے گھوڑے کو تیار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے 3-4 ماتحت کمانڈر اس کے پاس آ گئے۔ وہ بالکل تیار ہو کر آئے تھے۔ یہ کون ہے؟ قزل ساروق نے ادھیڑ عمر آدمی اور عورت کو دیکھ کر پوچھا۔ ہم نے پوچھا نہیں، ایک کمانڈر نے جواب دیا۔ ان سے پوچھو، قزل ساروق نے کہا۔ ان کے ادھر سے گزرنے کا مطلب ہے کہ آگے یا اس علاقے میں کہیں کوئی آبادی ہے۔ اگر یہ یہاں کے رہنے والے ہیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ قدیم قلعہ کہاں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ وہ لوگ قریب آئے تو انہیں روک لیا گیا۔ السلام علیکم، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ آپ اس لشکر کے سالار معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نہ رکتے تو بھی میں نے رکنا تھا۔ آپ کہیں سے آ رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں؟ قزل ساروق نے پوچھا۔ ہم آ رہے ہیں سالار محترم، اس نے جواب دیا۔ ہم تقریباً 1 سال بعد واپس اپنے گھر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ، ہم فریضہ حج ادا کرنے گئے تھے۔ کیا آپ پیدل ہی چلے گئے تھے؟ پیدل بھی سمجھیں اور سوار بھی سمجھیں، اس نے جواب دیا۔ یہ ایک ٹٹو ساتھ تھا، باری باری اسی پر سوار ہوتے گئے۔ کہیں ہم کو کرائے کی سواری مل گئی اور یوں عرض حجاز تک پہنچے۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کی، فریضہ حج ادا کیا اور پھر جنگوں کے وہ میدان دیکھے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے لڑے تھے۔
بدر کا میدان دیکھا، احد کا میدان دیکھا، اور پھر اس جگہ کو سجدے میں جا کر چوما جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر گرے تھے۔ خدا کی قسم وہاں سے واپس آنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن پیچھے بوڑھے ماں باپ کو نوکروں کے سپرد کر گئے تھے، ان کی خاطر واپس آ گئے ہیں۔ اللہ آپ کا حج قبول فرمائے۔ غزل ساروق نے کہا، آپ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے گھروں میں رکوع و سجود کر کے آئے ہیں۔ کیا آپ کی بستی یہاں کہیں قریب ہے؟ ایسی قریب بھی نہیں، حج سے آنے والے نے جواب دیا، تقریباً پورے دن کی مسافت ہے۔ کیا اس علاقے میں کوئی بہت پرانا قلعہ بھی ہے؟ غزل ساروق نے پوچھا، اور خود ہی کہا، سنا ہے اس کے کھنڈر باقی ہیں۔ ہاں محترم سالار، حاجی نے جواب دیا، کہنے کو تو اس پہاڑی کی دوسری طرف ہے، لیکن وہاں تک پہنچتے آج کا دن گزر چکا ہوگا۔ کیا آپ اس قلعے تک جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، غزل ساروق نے کہا، قصد تو وہیں کا ہے، راستہ معلوم نہیں۔ راستہ مجھ سے پوچھ لیں، حاجی نے کہا، میرے ساتھ بیوی بچے نہ ہوتے تو میں آپ کے ساتھ چلتا تاکہ کہیں آپ بھٹک نہ جائیں۔ آپ جو فرض ادا کر رہے ہیں اسے میں تو فریضہ حج کے برابر سمجھتا ہوں۔ آپ یقیناً سلجوقی ہیں۔ ہاں، حجاز کے مسافر، غزل ساروق نے کہا، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد سلجوق ہوں۔ اس اجنبی نے غزل ساروق کو اس قدیم قلعے کا راستہ سمجھانا شروع کر دیا۔ راستہ کوئی پیچیدہ تو نہیں تھا، البتہ دشوار تھا۔ غزل ساروق کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ اس وادی سے الٹے رخ چلنے والا تھا۔ آپ تو فرشتہ معلوم ہوتے ہیں، غزل ساروق نے کہا، ہم تو کسی اور ہی طرف چلنے والے تھے، اللہ نے آپ کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ سبب الاسباب ہے، حاجی نے کہا، اللہ نے یہ سعادت بھی میری قسمت میں لکھی تھی کہ مجاہدین کی رہنمائی کروں۔ مجھے آپ کے کام میں دخل تو نہیں دینا چاہیے، لیکن پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس قدیم قلعے میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ نے حسن بن صباح کا نام سنا ہے؟ غزل ساروق نے پوچھا۔ اس ابلیس کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا، حاجی نے کہا، میں بغداد پہنچا تو وہاں سے یہاں تک اسی کا نام سنتا آ رہا ہوں۔ افسوس یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اسے نبی اور اللہ کا ایلچی مان رہے ہیں۔ یہاں سے دور پیچھے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اسی قدیم قلعے میں ہے اور اس کے ساتھ بڑے خونخوار قسم کے جان باز ہیں۔ اگر آپ اس ابلیس کو ختم کر دیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو حج اکبر کا ثواب ملے گا۔ ہماری کامیابی کی دعا کریں، سالار غزل ساروق نے عقیدت مندی کے لہجے میں کہا۔ انہیں مکہ کی ایک ایک کھجور کھلا دیں، حاجی کی بیوی بولی، اور زمزم کے پانی کا ایک ایک گھونٹ پلا دیں۔ اس شخص نے ٹٹو کی پیٹھ پر لدے ہوئے سامان میں سے چھوٹا سا ایک تھیلا نکالا، اس میں سے کچھ کھجوریں نکالیں، ایک ایک کھجور سالار غزل ساروق اور اس کے ماتحتوں کو دی۔ ان کی گٹھلیاں نکلی ہوئی ہیں، حاجی نے کہا، وہاں سے ایسے ہی ملتے ہیں، بڑی خاص قسم کی کھجوریں ہیں۔ اگر آپ کے لشکر کے پاس بہت بڑا ڈول یا مٹکا ہو تو وہ پانی سے بھر لیا جائے تو میں اس میں زمزم کا پانی ملا دوں گا، پورے لشکر کو 2 گھونٹ پلائیں۔ یہ 1000 کا لشکر تھا جس کے کھانے پینے کا انتظام اور برتن وغیرہ ساتھ تھے۔ پانی سے بھرے ہوئے بڑے مشکیزے اونٹوں پر لدے ہوئے تھے۔ غزل ساروق کے حکم سے 2-3 مشکیزے لائے گئے۔ حاجی نے خشک چمڑے کی بنی ہوئی ایک سراہی نکالی جس کا منہ بڑی مضبوطی سے بند تھا۔ حاجی نے یہ سراہی تینوں مشکیزوں میں خالی کر دی اور کہا کہ کوچ سے پہلے ہر آدمی یہ پانی پی لے۔ پھر آپ دیکھنا سالار محترم، حاجی نے کہا، آپ کو راستے کی دشواریوں کا احساس تک نہیں ہوگا، اور آپ کا ہر سوار یہ محسوس کرے گا کہ وہ اڑ کر اس قلعے تک پہنچ گیا ہے۔ غزل ساروق اور اس کے ماتحتوں نے ایک ایک کھجور کھا لی۔ پھر انہوں نے مشکیزیں سارے لشکر میں اس حکم کے ساتھ گھمائے کہ ہر سوار پانی پیے۔ لشکر کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ آب زمزم ہے۔ حاجی اپنی بیوی اور بیٹوں کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ سالار غزل ساروق نے صرف اس خیال سے اپنے آپ میں ایک نئی توانائی محسوس کی کہ اس نے مکے کی کھجور کھائی ہے اور آب زمزم پیا ہے۔ لشکر کے ہر سوار نے عقیدت مندی سے آب زمزم پیا اور پھر لشکر اس راستے پر چل پڑا جو حاجی نے بتایا تھا۔ حاجی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لشکر کو ایک بار پھر پہاڑی راستے پر اوپر جانا پڑا۔ گزشتہ رات ان کا ایک گھوڑا
اور اس کا سوار ضائع ہو چکے تھے۔ یہ راستہ اس سے زیادہ تنگ اور خطرناک تھا۔ گھوڑے ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے تھے۔ ان کی رفتار بہت ہی سست تھی۔ وہ جوں آگے بڑھتے جا رہے تھے، راستہ تنگ ہی ہوتا جا رہا تھا، اور آگے جا کر راستہ ختم ہو گیا۔ آگے پہاڑی دیوار کی طرح کھڑی تھی۔ کیا اس حاجی نے یہی راستہ بتایا تھا؟ سالار غزل ساروق نے اپنے ماتحتوں سے پوچھا جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ راستہ اوپر جا کر نیچے اترے گا، ایک ماتحت نے کہا۔ یہاں اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ غزل ساروق نے اس پہاڑی کی ڈھلان کو دیکھا۔ اس سے آدمی سنبھل کر اتر سکتا اور گھوڑے بھی اتر سکتے تھے، لیکن سواروں کے بغیر۔ کسی ایک سوار کو نیچے اتار دو، غزل ساروق نے اپنے ماتحت کمانڈروں سے کہا۔ گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کو ساتھ رکھے۔ ایک جگہ ایسی مل گئی جہاں ڈھلان کا زاویہ زیادہ خطرناک نہیں تھا۔ ایک سوار گھوڑے سے اترا اور باغ پکڑ کر ڈھلان سے اترنے لگا۔ وہ کبھی دائیں ہوتا، کبھی بائیں۔ جہاں پاؤں جمانے کو جگہ ملتی، پاؤں جما کر اتر گیا۔ گھوڑے، خچر اور گدھے کو پہاڑی پر چڑھنے اور اترنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ قدرت نے ان کے پاؤں ایسے بنائے ہیں کہ پہاڑی سے پھسلتے نہیں۔ بلندی خاصی زیادہ تھی۔ وہ سوار آخر اتر گیا۔ غزل ساروق نے حکم دیا کہ تمام سوار اسی طرح نیچے اتریں۔ یوں لگا جیسے پہاڑ کا بالائی حصہ ٹوٹ کر بہت بڑے بڑے تودوں کی طرح نیچے کو سرک رہا ہو۔ چند ایک گھوڑے گرے، لڑکے اور سنبھل کر کھڑے ہو گئے۔ آدمی گرتے سنبھلتے اتر گئے، اور جب سب اتر گئے تو سورج اپنا بہت سا سفر طے کر گیا تھا۔ سواروں کو اکٹھا کر کے کچھ شروع ہوا۔ حاجی کی بتائی ہوئی نشانیوں کو دیکھتے وہ چلتے گئے۔ بہت دور جا کر ایک پہاڑی کے درمیان سے انہیں راستہ مل گیا۔ قدرت نے یہاں سے پہاڑی کو کاٹ دیا تھا۔ اس سے نکل کر آگے گئے تو ایک پرشور ندی نے راستہ روک لیا۔ چونکہ یہ علاقہ پہاڑی تھا، اس لیے ندی کا بہاؤ بہت ہی تیز تھا۔ پانی اتنا شفاف کہ اس کی تہہ میں کنکریاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ ندی کم و بیش 20 گز چوڑی تھی۔ درمیان میں اس کا بہاؤ بہت ہی تیز تھا۔ گہرائی اتنی نہیں تھی کہ گھوڑے ڈوب جاتے۔ کئی گھوڑے ندی میں ڈال دیے گئے۔ درمیان میں گہرائی اتنی ہی تھی کہ پانی رکابوں تک آتا تھا، لیکن بہاؤ اتنا تیز کہ گھوڑے کے پاؤں اکھڑنے اور گھوڑے پہلو بہ پہلو ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ بعض گھوڑے بہاؤ کے ساتھ ہی چلے گئے اور دور جا کر کنارے لگے۔ آگے گھنا جنگل تھا، ایسا گھنا بھی نہیں کہ اس میں سے گزرا ہی نہ جا سکتا، لیکن زمین ہموار نہیں تھی۔ نشیب و فراز تھے، گھاٹیاں اور ٹیکریاں تھیں، اور جگہ جگہ پانی جمع تھا۔ اس کے ارد گرد پھسلن اور دلدلی تھی۔ گھوڑوں کو اسی میں سے گزارا گیا۔ یہ بہت ہی پرانا قلعہ تھا، اور یہ کوئی بڑا قلعہ نہ تھا۔ ایک جگہ سے دیوار کے پتھر گر پڑے تھے، اور دیوار کی بلندی آدھی بھی نہیں رہ گئی تھی۔ آدمی گھوڑے کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر قلعے کے اندر جا سکتا تھا۔ دیواروں کی لکڑی کو دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ ان کے لوہے کے فریم سلامت تھے۔ ان فریموں نے ادکھائی لکڑی کو تھام رکھا تھا۔ قلعے کے اندر بہت ہی وسیع کھلی زمین تھی۔ اس پر مکانوں کا ملبہ بکھرا ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کے کچے پکے مکان تھے جو کبھی یہاں آباد تھے۔ اس ملبے کے ارد گرد قلعے کے کمرے تھے۔ زیادہ تر کمروں کی چھتیں بیٹھ گئی تھیں۔ کئی ایک کمرے ابھی سلامت تھے۔ ان کی چھتوں میں چمکادروں نے بسیرا کر رکھا تھا۔ بڑے دروازے کے پیچھے دیوڑی تھی۔ اس کے پہلو میں بڑے کمرے تھے۔ دیواروں کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ فرش اور دیواروں پر کائی اگ کر خشک ہو گئی تھی۔ معلوم نہیں وہ کون تھے جنہوں نے یہ قلعہ بنایا تھا۔ اس سوال کا جواب بھی نہیں ملتا تھا کہ اس دشوار گزار علاقے میں آ کر یہ قلعہ کیوں تعمیر کیا گیا تھا۔ علاقہ سرسبز اور خوبصورت تھا۔ شاید صدیوں پہلے یہ علاقہ آباد ہوگا۔ اب تو یہ چمکادروں اور بدروحوں کا مسکن تھا۔ کوئی زندہ انسان تو اس میں جھانکنے کی بھی جرت نہیں کرتا تھا، نہ جھانکنے کی ضرورت محسوس کرتا تھا۔ یہ علاقہ گزرگاہوں سے بہت دور تھا۔ شاید ڈاکو اور رزن کبھی یہاں چھپنے کے لیے آتے ہوں گے، لیکن کچھ دنوں سے یہ قلعہ پھر سے آباد ہو گیا تھا۔ آباد ہونے والوں کی تعداد کم و بیش 300 تھی۔ ان میں 7-8 عورتیں بھی تھیں۔ آدمی جو تھے ان میں کئی ایک زخمی تھے، شدید زخمی بھی تھے۔ ان کے ساتھ گھوڑے اور اونٹ بھی تھے۔ وہ عارضی طور پر یہاں آئے تھے۔ یہاں سے انہوں نے
اپنی منزل کو روانہ ہونا تھا، لیکن ابھی انہوں نے منزل کے راستے کا تعین نہیں کیا تھا۔ سلجوقی سالار غزل صاروخ کی یہی منزل تھی اور یہی اس کا ہدف تھا۔ اس کا شکار اسی قلعے میں موجود تھا، حسن بن صباح۔ حسن بن صباح تبریز خالی کر آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ 500 سلجوقی سواروں اور ان کے سالار کو مار کر اس کا راستہ صاف نہیں ہو گیا، بلکہ راستے کی دشواریاں اب پیدا ہوئی ہیں۔ سلجوقیوں کے ساتھ اس کا یہ پہلا تصادم تھا۔ اس نے سلجوقیوں کو اپنا خونی دشمن بنا لیا تھا۔ پہلے تو ان کے ساتھ ان کا نظریاتی اختلاف تھا۔ حسن بن صباح باطل عقیدے کا بانی اور علمبردار تھا۔ سلجوقی صحیح العقیدہ مسلمان تھے۔ وہ ایک اسلامی سلطنت میں حسن بن صباح کا وجود برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اب نظریاتی اختلاف مرنے مارنے والی عداوت کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ تبریز کے خون ریز تصادم کے بعد حسن بن صباح خلجان شہدر اور اپنے پیر و مرشد احمد بن غتاش کی تحویل میں کسی بھی قلعے میں جا سکتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ سلطان ملک شاہ اور خصوصاً ابو مسلم رازی جوابی کارروائی کریں گے اور فوراً کریں گے اور اسے زمین کی 7ویں تہہ میں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ یہ سوچ کر تبریز میں اس کے جتنے پیروکار فدائین اور وہاں تھوڑے سے جو لوگ آباد تھے، ان سب کو ساتھ لے کر اس قدیم قلعے میں آ گیا تھا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ اسے کس نے مشورہ دیا تھا یا اسے کس نے اس قلعے کی نشاندہی کر کے کہا تھا کہ وہاں جا کر روپوش ہو جائے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ اس نے احمد بن غتاش کو اطلاع دے دی تھی کہ تبریز میں کیسی خون ریزی ہوئی ہے اور اب وہ ایک ایسے قلعے کی کھنڈروں میں روپوش ہیں جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت وقت باقی تھا۔ حسن بن صباح ایک کمرے میں فرش پر بیٹھا تھا۔ یہ کمرہ اس کے لیے خاص طور پر صاف کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے انہوں نے فرش پر کمبل، تکیے اور ان پر صاف ستھری چادریں بچھا دی تھیں۔ وہ ان لوگوں کا سردار یا سالار نہیں تھا، بلکہ ان کا روحانی پیشوا تھا۔ بعض نے اسے پیغمبر کا درجہ دے دیا تھا۔ تبریز والوں نے دیکھا تھا کہ وہ بھاگنے کا راستہ دیکھ رہے تھے، تو حسن بن صباح نے اللہ کو پکارا۔ پھر اس نے اعلان کیا تھا کہ وحی آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ پھر 300 سوار آ گئے تھے، جنہوں نے سلجوقی سواروں کو بے خبری میں آ لیا اور انہیں ان کے سالار سمیت کاٹ کر پھینک ڈالا تھا۔ اور تم جانتے ہو، حسن بن صباح کمرے میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے چند ایک آدمیوں سے کہہ رہا تھا کہ ہر پیغمبر کو بھاگنا پڑا، روپوش ہونا پڑا، مصائب برداشت کرنے پڑے اور انہیں کہیں پناہ لینی پڑی۔ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی گئی، حضرت موسیٰ کو فرعون نے قتل کرنے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکل کر مدینہ میں پناہ لینی پڑی۔ اگر میں آج ان کھنڈروں میں آ بیٹھا ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ مجھے اللہ نے فراموش کر دیا ہے، یہ اللہ کا اشارہ تھا کہ میں یہاں آ گیا ہوں۔ پیغمبروں کے ساتھیوں کو اللہ نے عام لوگوں سے زیادہ اونچا رتبہ دیا ہے۔ تم سب اللہ کی نگاہ میں اونچے رتبے کے افراد ہو۔ تم پر جب بھی مشکل وقت آئے گا، اللہ تمہاری مدد کو پہنچے گا۔ وہ یہیں تک کہہ پایا تھا کہ باہر سے ایک آدمی کی بڑی بلند آواز سنائی دی، حملہ آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ حسن بن صباح چپ ہو گیا اور اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ سلجوقیوں کا لشکر آ رہا ہے، بہت بڑا لشکر ہے، ولی کو اطلاع دے دو۔ ان آوازوں کے ساتھ جب دوڑتے قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگیں تو حسن بن صباح اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں میں ہڑبونگ مچی دیکھی۔ کچھ آدمی قلعے کی ٹوٹی ہوئی خستہ حالت سیڑھیوں سے اوپر جا رہے تھے اور کچھ دوسری طرف کی سیڑھیوں سے دوڑتے نیچے اتر رہے تھے۔ انہوں نے گھبراہٹ کے عالم میں شور و غل بپا کر رکھا تھا۔ زخمیوں کا کیا بنے گا؟ ہم اتنے بڑے لشکر سے نہیں لڑ سکتے۔ رک جاؤ، حسن بن صباح نے اپنی مخصوص گرجدار آواز میں کہا، جو جہاں ہے وہیں رہے۔ حسن بن صباح بڑے تحمل اور اطمینان سے سیڑھیاں چڑھ گیا اور اس طرف دیکھا جس طرف اس کے آدمی دیکھ رہے تھے۔ کم و بیش 1.5 میل دور 1000 سوار طوفانی سمندر کی لہر کی طرح چلے آ رہے تھے۔ 1000 سوار بہت بڑی طاقت تھی۔ قلعہ تو محض ایک کھنڈر تھا جس کے دروازے دمک نے کھا لیے تھے۔ حسن بن صباح کے ساتھ 300 سے کچھ ہی زائد آدمی تھے، جن میں آدھے تبریز کی لڑائی کے زخمی تھے۔ ابو علی نے قصدین سے 300 آدمی بھیجے تھے، ان میں سے زیادہ تر واپس چلے گئے تھے۔ زخمیوں میں چند ایک ہی تھے
جو لڑنے کے قابل تھے۔ ان سب کا یہ واویلا بجا تھا کہ وہ اتنے بڑے لشکر سے نہیں لڑ سکیں گے، لیکن وہ اپنے پیر و مرشد یا امام حسن بن صباح کے چہرے پر سکون اور اطمینان دیکھ رہے تھے۔ سالار غزل صاروخ کے 1000 سوار قریب آتے گئے۔ ان کی رفتار اتنی بہت تھی جیسے وہ آرام آرام سے سفر پر جا رہے ہوں۔ کیا خیال ہے؟ حسن بن صباح نے ایک آدمی سے پوچھا جو اس کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ اور قریب آنے دو، ساتھ والے آدمی نے کہا۔ ان کی رفتار بتاتی ہے کہ وار خالی نہیں گیا۔ یہ تو میں دیکھ رہا ہوں، حسن بن صباح نے کہا۔ یہاں سے انہیں گھوڑے دوڑا دینے چاہیے تھے، میں کچھ اثر دیکھ رہا ہوں۔ قلعے کی دیوار پر اور نیچے حسن بن صباح کے آدمیوں نے ایسا غل غبارہ بپا کر رکھا تھا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہر آدمی اپنا ہتھیار لے کر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حسن بن صباح نے دیوار سے اندر کی طرف منہ کر کے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، تیر انداز اوپر آ جائیں۔ چونکہ یہ حکم حسن بن صباح کا تھا اور سب اسے ولی امام مانتے تھے، اور بعض نے تو اسے پیغمبر بھی بنا دیا تھا، انہوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن بد دلی اور بزدلی ان کے چہروں پر صاف نظر آ رہی تھی۔ زخمیوں نے الگ ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ تو معذوری اور بے بسی کی حالت میں ہی مارے جائیں گے۔ دوسری طرف سے نکل بھاگو، قلعے سے ایک آواز اٹھی، ہمیں ساتھ لے چلو بھائیوں۔ یہ زخمیوں کی آہو بکا تھی۔ حسن بن صباح نے دیوار پر کھڑے تیر اندازوں کو دیکھا، پھر اندر کی طرف اپنے آدمیوں کو دیکھا اور ان کی باتیں سنی۔ باہر دیکھا تو 1000 سواروں کا لشکر قلعے کے قریب آ گیا تھا اور گھوڑے قلعے کے دائیں بائیں پھیلتے جا رہے تھے۔ سالار غزل صاروخ اور اس کے سواروں کے چہروں پر وہ غیظ و غضب نہیں تھا جو حملہ آوروں کے چہروں پر ہوا کرتا ہے۔ غزل صاروخ کو تو آگ بگولا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان باطنیوں نے اس کے ساتھی سالار امیر ارسلان کو قتل کیا تھا اور انہوں نے 500 سلجوقی سوار مار ڈالے تھے، لیکن غزل صاروخ کے چہرے پر اطمینان سا تھا۔ حسن بن صباح نے اپنے آدمیوں کا جائزہ لے لیا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ان میں لڑنے کا دم نہیں اور نہ ہی ان میں جذبہ ہے۔ اس حقیقت سے وہ آگاہ تھا کہ اتنے تھوڑے سے آدمی 1000 سواروں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ اچانک دیوار سے ہٹ کر پیچھے کو مڑا اور وہیں سے اندر کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ، مجھے زمین پر اتارنے والے اللہ! حسن بن صباح نے دونوں ہاتھ اور منہ آسمان کی طرف کر کے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، تیرا ایلچی جسے تو نے امامت بخشی ہے بہت بڑی مشکل میں آ گیا ہے۔ اپنی راہ میں لڑ کر زخمی ہونے والے بندوں پر رحم فرما، فرشتے اتار دے، میری امامت اور اپنی خدائی کی لاج رکھ لے۔ حسن بن صباح پلٹ کر دیوار کی بیرونی طرف چلا گیا۔ سالار غزل صاروخ اس کے سامنے تھا۔ اس سلجوقی سالار نے اپنے سواروں کو کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ وہ حسن بن صباح کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ ہم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ غزل صاروخ نے اپنے ایک ماتحت سے پوچھا جو اس کے پاس موجود تھا۔ ماتحت نے اس کے منہ کی طرف دیکھا اور پھر منہ اوپر کر کے دیوار پر کھڑے حسن بن صباح کو دیکھنے لگا۔ حسن بن صباح ایک بار پھر پیچھے کو مڑا۔ اس نے بازو اوپر کیے اور بڑی ہی گرجدار آواز میں اعلان کیا، فرشتے اتر آئے ہیں، حوصلوں کو مضبوط رکھو، دشمن بھاگ رہا ہے۔ وہ پھر دیوار کی طرف مڑا، 2 تیر اندازوں کو بلایا، انہیں کچھ کہا۔ انہوں نے ایک ایک تیر چلایا۔ ایک تیر ایک سوار کے سینے میں اور دوسرا ایک اور سوار کی شہ رگ میں اتر گیا۔ دونوں سوار گھوڑوں سے گر پڑے۔ تم نے میرے سواروں کو کیوں مروا دیا ہے؟ سالار غزل صاروخ نے حسن بن صباح سے پوچھا۔ اپنے سواروں کو یہاں سے لے جاؤ، حسن بن صباح نے کہا، ورنہ تمہارا ہر سوار اسی طرح مارا جائے گا، پھر تمہیں گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑے کو بھگا دیا جائے گا۔ سالار غزل صاروخ نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس نے اپنا گھوڑا پیچھے کو موڑا اور چل دیا۔ تمام سوار اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ امام نے دشمن بھگا دیا ہے۔ قلعے کی دیوار سے بڑی ہی بلند آواز اٹھی، اوپر آ کر دیکھو، اپنے پیر و مرشد کا معجزہ دیکھو۔ ایک اور آواز اٹھی، پیر و مرشد نہیں،
کسی نے گلا پھاڑ کر کہا، نبی کہو، خدا کا بھیجا ہوا امام کہو۔ نیچے والے تمام آدمی، جن میں چند ایک عورتیں بھی تھیں، دوڑتے ہوئے اوپر گئے اور حیرت زدگی کے عالم میں جاتے ہوئے سواروں کو دیکھنے لگے۔ سلجوقی سوار جاتے جاتے جنگل کی ہریالی میں تخلیل ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی سورج مغرب والی بلند و بالا پہاڑیوں کے پیچھے چلا گیا۔ حسن بن صباح دیوار پر ہی کھڑا رہا اور اس کی نظریں ادھر ہی لگی رہیں جدھر سالار قزل ساروق اور اس کے سوار نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ امام کو سجدہ کرو، کسی کی آواز اٹھی۔ سب لوگ جیسے اسی آواز کے منتظر تھے جو دیوار پر تھے، وہ دوڑتے آئے اور حسن بن صباح کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ نیچے والے آدمی جہاں تھے وہیں سے انہوں نے منہ حسن بن صباح کی طرف کر لیے اور سجدے میں چلے گئے۔ حسن بن صباح کا سینہ تن گیا۔ شروع سے اس کے ساتھ جو ادھیڑ عمر آدمی موجود رہا تھا، جسے اس نے کہا تھا کہ میں کچھ اثر دیکھ رہا ہوں، وہ بھی سجدے میں تھا۔ حسن بن صباح نے اسے آہستہ سے پاؤں کی ٹھوکر ماری۔ اس آدمی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ حسن بن صباح نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آدمی اٹھا تو حسن بن صباح نے اس کے کان میں کوئی بات کہی۔ کیا ہم اپنے فرشتوں کو واپس بلا لیں؟ اس آدمی نے اپنی آواز کو بھاری کر کے جلالی لہجے میں کہا، بولو میرے امام۔ ہاں خداوند دو عالم، حسن بن صباح نے کہا، میں اپنے ان بندوں کی طرف سے تیری ذات باری کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تیرے فرشتوں نے ہمارے دشمن کو بھگا دیا ہے۔ سب لوگ ابھی تک سجدے میں تھے۔ وہ حسن بن صباح کے ساتھی کی آواز کو خدا کی آواز سمجھے تھے۔ اٹھو، حسن بن صباح نے کہا، تم نے اللہ کی آواز سن لی ہے۔ سب سجدے سے اٹھے۔ اب ان کے چہروں پر کچھ اور ہی تاثر تھا۔ بعض کے منہ حیرت سے یا جوش عقیدت سے کھل گئے تھے، اور وہ سب حسن بن صباح کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا اور وہ ابھی غائب ہو جائے گا اور آسمان پر جا پہنچے گا۔ عورتیں جو نیچے تھیں دوڑتی اوپر آئیں۔ ہر ایک نے باری باری آگے بڑھ کر حسن بن صباح کا دایاں ہاتھ پکڑا، آنکھوں سے لگایا اور چوما۔ شام کا دھندلکا گہرا ہو رہا تھا۔ قلعے کے اندر مشعلیں جل اٹھی تھیں۔ حسن بن صباح آہستہ آہستہ چلتا سیڑھیوں سے اترا۔ اس کی چال میں اور اس کے چہرے پر جلالی تاثر تھا۔ اس کے ہر آدمی کی یہ کوشش تھی کہ وہ اس کے قریب ہو کر اسے ہاتھ لگائے اور دیکھے کہ یہ شخص انسان ہے یا اللہ کی پسندیدہ کوئی آسمانی مخلوق ہے۔ تبریز میں بھی اس نے اللہ سے مدد مانگی تھی تو اللہ نے ایسی مدد بھیجی تھی کہ سلجوقیوں کے تمام سوار مارے گئے تھے۔ شام کھانے کے بعد قلعے میں جشن کا سماں بن گیا۔ عورتوں نے گیت گائے، آدمی پاگلوں کی طرح ناچے۔ انہوں نے ایک اونٹ ذبح کر لیا تھا اور تھوڑے سے وقت میں پکا بھی لیا تھا۔ وہاں کوئی چیز نہیں تھی تو شراب بھی نہیں تھی۔ شراب حسن بن صباح نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ اس کے پیروکار اور مرید اس شراب کو اللہ کے حضور پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ فتح کا یہ جشن بہت دیر بعد ختم ہوا۔ سب سے زیادہ خوش تو وہ زخمی تھے جو لڑنا تو دور کی بات ہے، چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ وہ بال بال بچ گئے تھے۔ وقت آدھی رات کا تھا۔ حسن بن صباح اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ فانوس جل رہا تھا۔ شراب کی سراہی اور پیالے سامنے رکھے تھے۔ وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پاس ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا اور ایک جوان سال عورت بھی تھی۔ وہ ایک حسین عورت تھی جس کی آنکھیں مسکراتی تھیں۔ اس کے ہونٹوں کی تبسم میں ایسا تاثر تھا کہ دیکھنے والا اسے نظریں ہٹا نہیں سکتا تھا۔ یہ ادھیڑ عمر آدمی وہی تھا جو قزل ساروق کو صبح سویرے وادی میں ملا تھا اور اس نے اپنا تعارف کرایا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور ان 2 بیٹوں کے ساتھ حج کر کے آیا ہے۔ اس کے ساتھ جو بیوی تھی وہ یہی عورت تھی جو حسن بن صباح کے پاس بیٹھی شراب پی رہی تھی۔ یہ اس شخص کی بیوی نہیں تھی، یہ حسن بن صباح کی خصوصی اور خفیہ گروہ کی عورت تھی، اور ان کے ساتھ صبح وادی میں جو 2 لڑکے تھے وہ ان کے کچھ نہیں لگتے تھے۔ وہ تبریز سے آئے ہوئے ایک آدمی کے بیٹے تھے۔ یہ صرف تمہارا کمال ہے اسماعیل، حسن بن صباح نے اس ادھیڑ عمر آدمی سے کہا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی یہ کام کر سکو گے۔ نہ کر سکتے
تو میں تمہیں بے قصور اور مجبور سمجھتا۔ وہاں نہ صحیح، عورت نے کہا، یہ سلجوقی وہاں نہ ملتے تو کہیں اور مل جاتے۔ خوش نصیبی یہ ہوئی کہ یہ ہمیں جلدی مل گئے، میں نے انہیں غلط راستے پر ڈال دیا تھا، اسماعیل نے کہا۔ وہ ٹھیک راستے پر آ رہے تھے، اس راستے سے وہ جلدی یہاں تک پہنچ جاتے۔ میں نے یہ سوچ کر انہیں غلط راستے پر ڈال دیا تھا کہ کھجوروں اور پانی کو اپنا اثر پورا کرنے کا وقت مل جائے۔ آپ نے بتایا تھا کہ ان میں جو چیز ملائی گئی ہے اس کا اثر دیر سے شروع ہوتا ہے۔ میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، حسن بن صباح نے کہا۔ مجھے ایک خوشی یہ بھی ہے کہ اس دوائی کا یہ پہلا تجربہ کیا گیا ہے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ اس حد تک کامیاب ہوگا کہ 1000 کے لشکر کو ذہنی طور پر مفلوج کر دے گا، اور مفلوج بھی اس طرح کرے گا کہ متاثرہ آدمی ہر کام ٹھیک ٹھیک کرے گا، لیکن جذباتی لحاظ سے اتنا سرد ہو جائے گا کہ کسی کو لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں للکارے گا، اور اگر اسے کوئی للکارے گا تو وہ بزدلوں کی طرح منہ موڑ جائے گا۔ تو کیا یہ لشکر صحیح و سلامت اپنی منزل پر پہنچ جائے گا؟ اسماعیل نے پوچھا۔ کیا وہ یہاں تک صحیح و سلامت نہیں پہنچ گئے تھے؟ حسن بن صباح نے کہا۔ وہ جو تمہارے بتائے ہوئے اتنے دشوار راستے سے یہاں تک پہنچ گئے تھے، واپس بھی چلے جائیں گے۔ یہ اثر کب تک رہے گا؟ اسماعیل نے پوچھا۔ شاید 2 دن، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ ایک اور بات امام، اس جوان سال عورت نے پوچھا جو اس کام میں شامل تھی، ایسا کیوں نہ کیا گیا کہ اسی دوائی کی زیادہ مقدار کھجوروں اور پانی میں ملا دی جاتی، یہ لشکر جہاں تھا وہیں سے واپس چلا جاتا۔ اس میں ایک راز ہے، حسن بن صباح نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس لشکر کو وہیں سے واپس بھیجا جا سکتا تھا، اور جس عقیدت سے انہوں نے تمہاری دی ہوئی کھجوریں اور ندی کے پانی کو آب زمزم سمجھ کر منہ میں ڈال دیا تھا، انہیں اسی کھجوروں اور پانی میں ایسا زہر بھی دیا جا سکتا تھا جس کا نہ کوئی ذائقہ ہوتا ہے نہ بو، لیکن انہیں قلعے تک زندہ آنے اور زندہ واپس جانے دیا گیا۔ ولی اور پیغمبر ہر کوئی نہیں بن سکتا، بنتا وہ ہے جس کی سوچ آسمانوں تک چلی جاتی ہے۔ میں نے ان لوگوں کو یہ معجزہ دکھانا تھا جو ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے کہنے پر آسمان سے مدد آئی جو نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ان آدمیوں نے دیکھا کہ اتنا طاقتور گھوڑ سوار لشکر میرے حلقے سے اشارے پر واپس چلا گیا۔ اب یہ لوگ جہاں جائیں گے میرا یہ معجزہ سنائیں گے۔ انسانی فطرت میں زیب داستان بھی موجود ہے، اس لیے یہ لوگ میرا معجزہ بیان کرتے زیب داستان کے لیے مبالغہ آرائی بھی کریں گے۔ یہ 300 انسان 3000 بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد کو میرے پاس کھینچ کر لائیں گے، بلکہ یہ تعداد کھینچی ہوئی آئے گی، اسماعیل نے کہا۔ مسلمانوں کی عقیدت مندی کی بھی کوئی حد نہیں۔ اسے کہیں کہ ذرا سی مٹی پڑیا میں باندھ کر دے دو اور کہو کہ یہ مکہ اور مدینہ کی سوغات ہیں، تو وہ بلا سوچے سمجھے یہ مٹی کھا لے گا۔ ایسے ہی اس سلجوقی سالار اور اس کے ساتھیوں نے میری دی ہوئی کھجوریں حجاز کی کھجوریں سمجھ کر بڑے احترام سے کھا لیں، اور جب میں نے ندی میں سے بھری ہوئی سراہی دکھا کر یہ کہا کہ یہ زمزم کا پانی ہے، تو سالار نے فوراً ایسا انتظام کر لیا کہ سارے لشکر کو پانی پلا دیا۔ تم بڑے کام کی چیز ہو خدیجہ، حسن بن صباح نے اس جوان سال اور دل نشین عورت کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو میں نے تم سے بہت کام لینا ہے۔ حسن بن صباح نے خدیجہ کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا اور اسماعیل کی طرف دیکھا۔ اسماعیل اشارہ سمجھ گیا اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ بیشتر مورخوں نے تبریز کی لڑائی کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سالار امیر ارسلان اور اس کے سوار مارے گئے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک باطنی سردار ابو علی نے قزدین سے 300 باطنی سواروں کی کمک بھیجی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ سلطان ملک شاہ نے غصے کے عالم میں سالار قزل ساروق کو 1000 سوار دے کر بھیجا تھا، اور اس کے ساتھ حکم یہ دیا تھا کہ واپس آؤ تو حسن بن صباح تمہارے ساتھ ہو، زندہ یا مردہ۔ یہ سب باتیں تو ان مورخوں نے لکھی ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کوئی گمنام سا قلعہ تھا، یہاں سے بھی حسن بن صباح کے پیروکار بھاگ نکلنے پر اتر آئے تھے، اور حسن بن صباح نے تبریز والا مظاہرہ کیا تھا کہ وہی نازل ہو گئی ہے اور خدائی مدد آ رہی ہے۔
یہ سن کر سب کے حوصلے قائم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا ان مورخوں میں سے کسی نے بھی نہیں لکھا کہ اس لڑائی کا انجام کیا ہوا۔ یہاں آ کر ان کی لکھی ہوئی تاریخ ایسے اندھیرے میں چلی جاتی ہے جہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ حسن بن صباح قلعہ علموت میں پہنچ گیا۔ داستان گو نے قزل ساروق اور اس کے سواروں کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے کا جو واقعہ سنایا ہے، یہ 3 غیر معروف سے مورخوں نے کچھ ایسے حوالوں اور دلائل سے لکھا ہے کہ یہ قابل قبول اور مستند سمجھا جاتا ہے۔ ان میں اٹلی کا ایک تاریخ نویس بانسولینی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کی تحریریں اطالوی زبان میں ملتی ہیں جن کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ واقعہ افسانوی سا لگتا ہے، لیکن حسن بن صباح کو خدا نے ایسا دماغ دیا تھا جسے اگر مافوق الفطرت یا بالائے سطح انسانی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کی تاریخ کا مطالعہ گہرائی میں جا کر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے ابلیسی فرقے کی بنیاد انسان کی فطری کمزوریوں پر رکھی تھی۔ ان میں ایک تو عورت اور دوسری تھی نشہ۔ یہ دونوں چیزیں جب انسان کے دماغ پر غالب آ جاتی ہیں تو پھر انسان اگر ضرورت پڑے تو اپنے بچوں تک کو قتل کر دیتا ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حسن بن صباح کی کامیابی کا راز حشیش اور حسین عورت تھی۔ حسن بن صباح جہاں بھی جاتا تھا اس کا جاسوسی کا نظام اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ تبریز سے نکلا تو اس نے اپنے 2-3 آدمی اس علاقے میں چھوڑ دیے تھے۔ سالار قزل ساروق تبریز پہنچا تو اتنی دور بیٹھے ہوئے حسن بن صباح کو اطلاع مل گئی۔ اگر نیم پاگل سا شخص قزل ساروق کے جاسوس کو نہ بتاتا کہ حسن بن صباح کا قافلہ فلاں طرف گیا ہے تو وہاں تک کوئی بھی نہ پہنچ سکتا۔ لیکن انہی 2-3 مکانوں میں سے ایک آدمی نے حسن بن صباح تک اطلاع پہنچا دی کہ اس کی نشاندہی ہو گئی ہے اور 1000 سواروں کا لشکر آ رہا ہے۔ حسن بن صباح کو اطلاع ملی تو اس نے وہاں سے کہیں اور بھاگ جانے کے بجائے یہ طریقہ سوچ لیا جو بیان کیا گیا ہے۔ اس نے اپنا خفیہ گروہ ساتھ رکھا ہوا تھا جس میں اسماعیل بھی تھا اور خدیجہ بھی۔ فوراً یہ طریقہ سوچ لیا گیا۔ پھر جس طرح اسماعیل اور خدیجہ میاں بیوی کے روپ میں 2 لڑکوں اور ایک ٹٹو کے ساتھ روانہ ہو گئے، یہ حسن بن صباح کے دماغ کا بے مثال کمال تھا۔ اسماعیل اور خدیجہ رات بھر ان سواروں کے انتظار میں ایک جگہ بیٹھے رہے تھے۔ صبح انہیں یہ لشکر مل گیا۔ قزل ساروق اپنے سواروں کے ساتھ آگے آگے گھوڑے پر سوار چلتا گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے ذہن سے یہ اتر ہی گیا ہو کہ وہ کس مقصد کے لیے ادھر آیا تھا۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے لوگ سیر سپاٹے کے لیے آئے ہوں۔ ان کے دماغ صحیح کام کر رہے تھے، وہ راستہ بھولے نہیں تھے۔ ان کے دماغ اس وقت بھی حاضر تھے جب وہ بڑی خطرناک حد تک تنگ پہاڑی اور راستوں پر جا رہے تھے۔ البتہ انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ کہیں رات بھر کے لیے پڑاؤ بھی کرنا ہے۔ انہوں نے دن کے وقت پڑاؤ کیا، کھانا تیار کیا، کھایا پیا بھی اور سو گئے۔ چونکہ ان کا احساس زندہ نہیں تھا، یہ احساس سویا ہوا تھا۔ وہ ایسے سوئے کہ اگلی صبح جاگے اور چل پڑے۔ تاریخوں میں یہ کھوج نہیں ملتا کہ وہ کتنے پڑاؤ کر کے مرو پہنچے۔ یہ سراغ ملتا ہے کہ وہ مرو سے ابھی کچھ دور ہی تھے تو سالار قزل ساروق نے اپنے سر کو زور سے ہلایا اور لشکر کو روک لیا۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو بلایا، وہی ماتحت جو خوش و خرم چلے آ رہے تھے اب کسی اور ہی ذہنی کیفیت میں تھے۔ ان کے چہروں پر حیرت اور تذبذب کی تاثرات تھے۔ کیا تم محسوس کر رہے ہو؟ سالار قزل ساروق نے ان سے پوچھا اور اپنی کیفیت یوں بیان کی۔ لگتا ہے ہم خواب میں کہیں گھومتے پھرتے رہے ہیں اور شاید حسن بن صباح کو دیکھا تھا۔ میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں، ایک ادھیڑ عمر ماتحت نے کہا۔ کچھ یاد آ رہا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک حاجی، اس کی بیوی اور وہ 2 بیٹے ملے تھے، ایک اور ماتحت کمانڈر نے کہا۔ پھر مجھے ندی تک یاد ہے۔ سالار قزل ساروق یوں چونک کر سیدھا ہو گیا جیسے اسے سب کچھ یاد آ گیا ہو۔ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اس نے کہا۔ ہم سلطان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، لیکن میرے رفیقوں، سلطان کے آگے جھوٹ نہیں بولنا۔ جو ہوا ہے وہ منوعن بیان کر دینا۔ اگر سلطان کو رحم آ گیا تو وہ ہمیں معاف کر دے گا، ورنہ وہ جو بھی سزا دے گا
وہ ہم دل و جان سے قبول کر لیں گے۔ پھر یوں کرو دوستوں، ایک ماتحت کمانڈر نے کہا، اگر سلطان نے ہمیں سبکدوش کر دیا تو آؤ حلفیہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے طور پر سب مل کر حسن بن صباح کو زندہ یا مردہ سلطان کے پاس پیش کریں گے اور اس کی گروہ کے ایک بھی آدمی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر سلطان نے ہمیں قید میں ڈال دیا، ایک اور کمانڈر نے کہا، تو ہم اسے کہیں گے کہ ہمیں اپنی اس غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے آزاد کرے۔ یہ بھی سوچ لو دوستوں، سالار غزل ساروق نے کہا، حسن بن صباح کی جگہ کوئی اور دشمن ہوتا تو سلطان ہماری اس غلطی کو جو ہم سے دھوکے میں ہوئی ہے معاف کر دیتا، لیکن یہاں معاملہ حسن بن صباح اور اسلام کے تحفظ کا ہے۔ سلطان مجھے اور تم سب کمانڈروں کو سزائے موت بھی دے سکتا ہے، اور مجھے توقع سزائے موت کی ہی ہے، لیکن ہماری وفاداری یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے جائیں گے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔